السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حذیفہ شکیل اور میرے ساتھ بیہائنڈ دا کیمرہ موجود ہیں تاج الدین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل زاہد علی خان سپیکس۔ ہم معمول کے مطابق ایک دفعہ پھر زاہد علی خان صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کچھ نئے موضوعات کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میرا اور تاج الدین کا تعلق جو ہے وہ میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ ہم شعبہ صحافت کے طالب علم ہیں اور ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ ہمیں تاریخ کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے، جیسے بر صغیر کی تاریخ، فلسطین کی تاریخ، اسی طرح سلطنت عثمانیہ کی تاریخ۔ تو اس طرح کے اور بھی بہت سے تاریخ کے موضوعات ہیں پڑے جن کا ہمیں علم ہونا لازمی ہے۔ آج ہم سر کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں مسئلہ فلسطین کی تاریخی حیثیت کے بارے میں پتہ کرنے کی، اس کی کیا تاریخی پس منظر ہے، کیا چیز ہے۔ تو چلتے ہیں سوال کی طرف۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ سر بہت شکریہ، آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں ٹائم دیا مصروف وقت سے۔ نہیں کوئی مصروفیت نہیں، آپ نوجوانوں کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔ سر ایک مسئلہ بڑا اسلامی ممالک کے درمیان بڑا ایک پریشان کن مسئلہ بنا ہوا ہے، مسئلہ فلسطین کا۔ اس کے بارے میں آج ہم آپ سے کچھ جاننے کے لیے آئے ہیں کہ آخر اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے۔ نہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کو جاننا چاہیے۔ اور آپ نے اور بھی حوالے دیے کہ آپ سلطنت عثمانیہ، بر صغیر اور تاریخ اسلام، یہ سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ عموماً ہمارے ہاں ایک مزاج ہے، اور اس مزاج کا بھی ایک وجہ ہے جو پھر کسی اگلے سوال کے جواب میں شاید میں اسے بتا دوں کہ جی تاریخ کو چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ تاریخ کو چھوڑ دیں تو باقی آپ کے پلے کچھ نہیں بچتا۔ ایک چینی فلسفی ہے، بہت ہزاروں سال پرانا ہے، کنفیوشس۔ تو اس نے کہا تھا کہ اگر آپ نے اپنا مستقبل سنوارنا ہے تو اپنی تاریخ کا مطالعہ کیجیے۔ غلطی کی اصلاح کریں گے تو آگے معاملہ ٹھیک ہوں گے نا۔ غلطی اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہے، تو اسی وجہ سے نہیں ہو رہے۔ تو ہماری جو تاریخی غلطیاں ہیں اسے کوئی تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، بلکہ وہ سب اب تو اتنے گروہ بن گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو ہے نرمی پیدا کرے اور وہ آپس میں مل بیٹھنے کی بات کریں۔ جہاں تک سوال ہے فلسطین کا، تو اس کو ہمارے ہاں تو بہت جذباتی موضوع بنا دیا گیا ہے۔ ایک ایسا موضوع کہ جس کا کوئی مذہب سے تعلق ہے۔ فلسطین کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، مسئلہ فلسطین کا نا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، ایک جغرافیائی جھگڑا ہے۔ اس جھگڑے کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن میں اس کا بہت ذکر ہے، بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ تو آج کی نشست میں آپ کو اس کی ابتدائی تھوڑی سی شکل بتا دیتا ہوں، اگلی نشست میں پورا آپ کو اس کا تاریخی پس منظر قرآن کے حوالے سے بھی بیان کر دوں گا۔ تو فلسطین اصل میں 3 بڑے ادیان ہیں، یعنی اسلام، نصارہ اور یہودی، اور یہ تینوں کے لیے جو ہے یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ یہودیوں کے لیے اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا آبائی وطن ہے۔ نصارہ کا اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ یروشلم میں پیدا ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ وہیں پر دوبارہ زمین پر اتریں گے۔ تیسرا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مخاطب کر کے کہا حضرت عیسیٰ کو کہ اے عیسیٰ، میں تمہارے ماننے والوں کو ان پر، یہ جو ان کا لفظ ہے یہودیوں کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے برتری دوں گا۔ تو اگر کسی کا قرآن میں وعدہ ہے نا تو وہ نصارہ کا یہود پر برتری ہے، ہم اس میں کہیں شامل نہیں ہیں۔ ہمارا اس سے تعلق صرف یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پہلا قبلہ ہے، تو اس کی بھی اصلاح کر لیجئے کہ یہ پہلا قبلہ نہیں ہے۔ پہلا قبلہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا بھی، وہ بھی پچھلے انبیاء کے جو گھر ہوتے تھے انہی کو قبلہ بنا دیا جاتا تھا۔ اسے آپ قبلہ دوم کہہ سکتے ہیں۔ تو معراج کا جو واقعہ ہوا وہ مسجد حرام سے شروع ہوا، پہلا سفر مسجد اقصیٰ پہ ختم ہوا، وہاں پر آپ نے امامت کرائی انبیاء کی،
اور وہاں سے پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوا. تو مسلمانوں کی اس وجہ سے اس سے وابستگی ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ علاقہ ہم نے فتح کر لیا. بلکہ یہ فتح بھی نہیں ہوا تھا, یہ انہوں نے ہمیں چابیاں دے دی تھیں. مسلمان تو وہاں پہ محاصرہ کیے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن انہوں نے پھر کہا کہ ہماری کتابوں میں چونکہ لکھا ہوا ہے, تو یہ اصل میں ہمارے اس میں انہوں نے مان کر کہ جی ہم آپ کا اقتدار قبول کرتے ہیں, تو ہم آپ کو چابیاں آپ کے حوالے کر رہے ہیں. تو انہوں نے جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو عیسائیوں نے یہ شرط رکھی حضرت عمر کے سامنے کہ یہودی نہیں آئیں گے. تو آپ نے نہیں تسلیم کی تھی یہ شرط کہ بھئی ان کا کیونکہ برابر کی جذباتی وابستگی ہے تو انہیں روکا تو نہیں جا سکتا. ہاں یہ ہے کہ وہ 3 دن یا 4 دن کے قیام کر کے اپنی زیارات کر کے وہ واپس چلے جائیں گے, تو پابندی آپ نے بھی نہیں لگائی تھی. یہ معاملہ خراب ہوا 70 میں جب رومن حکومت کا جو سربراہ تھا نا, بہت مشہور سربراہ ہے, تاریخ میں بہت دفعہ نام آیا, ٹائٹس. اس نے یروشلم پر حملہ کیا اور تباہ و برباد کر دیا. یہ پہلا تباہی تھی, ایٹمی کی تباہی کہہ لیجیے کہ اس وقت تو ایٹم نہیں تھا, لیکن انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی شہر کی نا. یہ جو تھا یروشلم اور ہیکل سلیمانی جو ہے یہ تباہ کر کے چلے گئے. وہ صرف ایک دیوار بچی ہوئی ہے. آپ نے دیوار گریا کا نام سنا ہوگا, یہودی جاتے ہیں وہاں پر اور اس دیوار سے لپٹ کے رو رہے ہوتے ہیں, تو اصل میں اسی ٹوٹے ہوئے ہیکل کی نشانی باقی صرف ایک یہ دیوار ہی بچ گئی ہے, تو وہ اسے لپٹ کے روتے ہیں. تو یہ پہلا بڑا واقعہ ہوا کہ رومنز نے ان کو یروشلم فتح کیا اور تباہ کیا. اور 137 ہجری میں, عیسوی میں, ہجری نہیں عیسوی میں, یہودیوں کو یہاں سے نکال دیا گیا. یہ اس سرزمین سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا. یہ دوسرا ان کا بڑا دور شروع ہوتا ہے یہودیوں کا نا. اور اس کو ٹیکنیکلی کبھی بھی آپ سے کوئی پوچھیں تو اس کو کہتے ہیں ڈائسپورا, DIASPORA, ڈائسپورا. تو اس کو جب آپ لغات میں اس کے معنی دیکھیں گے تو انخلا, چھوڑ کے چلے جانا, بے دخل کر دینا, بہت سارے اس کے معنی ملیں گے. تو یہ ڈائسپورا جو یہودیوں کا تھا وہ یہاں سے ان کا شروع ہوا. اب مسئلہ کیا تھا کہ نصارہ یہودیوں کے دشمن تھے بدترین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کے بعد جو کہ دی نہیں جا سکی تھی, ایک واضح دشمنی آ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ اب تم نے بہت وعدہ خلافی کر لی, اب میں تمہارے اوپر قیامت تک ایسے حکمران نازل کرتا رہوں گا جو تمہیں سخت عذاب دیتے رہیں گے, اور تمہیں کہیں تمہارا وطن نہیں ہوگا. تو وہ بے شک یہاں آ کر آباد ہو گئے ہیں, لیکن اللہ نے جب قرآن میں کہہ دیا کہ اب تمہارا وطن نہیں ہوگا تو یہ بھی نہیں رہے گا. لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے آ کر قبضہ کیا ہے, یہودیوں نے آ کر قبضہ کیا ہے, ان کا کوئی تعلق نہیں, یہ مسلمانوں کی زمین تھی اس پہ قبضہ ہو گیا. ایسا تاریخی تناظر میں یا دین کے تناظر میں بھی ایسا نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا کہ آپ ہجرت کیجئے تو وہ کہاں آئے؟ کنعان میں آئے. کنعان کس کو کہتے ہیں؟ فلسطین کو. وہ یہاں آباد ہوئے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جو میں تمہاری اولاد کو دے دوں گا. حضرت ابراہیم. تو لہٰذا ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں آباد ہوئے, پھر ان کی نسل وہاں چلی. اسی علاقے میں حضرت موسیٰ سے پہلے سارا وہیں ہوا. اس کے بعد جب حضرت جو مصر چلے گئے تو تاریخ بھی مصر میں منتقل ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو پھر سرفرازی جب ہوئی تو اللہ نے کہا کہ جائیے اب اس جگہ پر جائیے, وہاں پہ جو لوگ آباد ہیں ان کو نکالیے اور جو ہے وہ ملک میں آپ کو دیتا ہوں. تو اس وقت بھی جو ہے یہ نصارہ جو ہیں یہ کمزوری دکھا گئے. جب آپ پہنچے اس علاقے میں تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو آگے نہیں جاتے لڑنے کے لیے, آپ جائیے, آپ اپنے اللہ کے ساتھ لڑیے, فتح ہو جائے گی تو ہم آ جائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ہجرت ان کے مقدر میں لکھ دی. وہ پھر بھٹکتے پھرے صحرا سینا کے اندر. خیر 137 سے لے کر یہ غالباً 789 یا 712 آئی تھنک 712 عیسوی میں اندلس فتح ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں. آپ کو پتہ ہوگا نا کہ بنو امیہ کا ایک خاندان کا شہزادہ
اس کی جب جان کے دشمن ہوئے یہ لوگ عباسی حکمران، تو اب جان بچاتا بچاتا وہ وہاں پہنچ گیا اور وہاں جا کر اس نے اپنی حکومت قائم کر لی. تو اندلس میں جو اندلس میں ایک بڑی مضبوط حکومت قائم ہو گئی، تو وہاں پر مسلمانوں نے جو ہے یہودیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک رکھا. یہودی آج بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمارے ساتھ ہم پر احسان کیا تھا، اور جو ہے آج صورتحال چونکہ مختلف ہوگی، مسلمانوں نے اپنا مقام خود ہی گرا لیا، تو اب وہ احسان مندی والی بات نہیں رہی، لیکن یہودی بہت عرصہ اس بات کو مانتے رہے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ 712 اور 1789 میں انقلاب فرانس آتا ہے. وہ بادشاہ کے خلاف عوام جو ہے بغاوت کرتی ہے اور بادشاہت وہاں سے ختم کرتی ہے. تو جب وہاں پہ انقلاب کے بعد کی جو حکومت آتی ہے، اس حکومت میں آ کر پہلی مرتبہ جو ہے یہودیوں کو برابری کے حقوق ملے. تو 712 اور 789 تقریباً 700 سال کے بعد جو ہے ان کو یہ مقام ملا برابری کی سطح کا. ورنہ اس سے پہلے تو یہ صورتحال تھی کہ جیسے بھارت میں ہے نا کہ شودر ذات پات ہوتی تھی، تو ان کو کام کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، ان کے لیے مخصوص کام تھے کہ آپ کوڑا اٹھائیں گے، آپ یہ کریں، یعنی گھٹیا کام جتنے بھی تھے صرف وہ یہودی. اور یہ بھی وقت آیا انقلاب فرانس سے پہلے کہ ان کو آبادیوں میں نہیں رہنے دیا جاتا تھا، علیحدہ باہر نکال دیتے تھے، جیسے شودر باہر رہتے تھے کہ دوسرے عیسائیوں کی جو ہیں یہ چیزوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے کہ یہ تو ناپاک لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہی 1789 میں تو فرانس کا انقلاب آیا، لیکن ہٹلر نے جو کیا تھا وہ کس چیز کا رد عمل تھا؟ وہی نسلی تفاخر چلا آ رہا ہے نا کہ جی ہم برتر ہیں، یہ سازشی ہیں، اسی وجہ سے اس نے وہ قتل و غارت کیا تھا. تو 1789 کے بعد جب فرانس نے ان کو آزادی دے دی، شہری آزادی دے دی، تو پھر برطانیہ بھی دے دی. وہاں سے ان کو احساس ہوا کہ ہمیں دوبارہ اپنے وطن کی ضرورت ہے. تو تب ایک تنظیم بنتی ہے. وہ تنظیم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ دنیا بھر کے یہودیوں سے ہم رابطہ کریں گے، ایک فنڈ کریٹ کریں گے، اور ہم وہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنی پرانی سرزمین کو حاصل کریں. یہ تنظیم بنی اور اس تنظیم نے بہت کام بھی کیا. سلطنت عثمانیہ کا دور تھا، ان سے رابطہ ہوا کہ جی ہمیں اس علاقے میں زمینیں خریدنے دی جائیں، تو اس نے پہلی دفعہ تو انکار کر دیا، لیکن دوسری دفعہ میں وہ مان گئے اور انہوں نے یہ یہاں پر زمینیں خریدی اور بڑے پیمانے پر خریدی، آباد کاری شروع کر دی. یہ انہیں احساس نہیں تھا سلطنت عثمانیہ والوں کو کہ یہ اصل میں ایک بین الاقوامی سازش کا حصہ ہے. اب سلطنت عثمانیہ اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ یورپ میں سے تو تقریباً وہ ختم ہو گئی تھی. اب وہ صرف پیننسولا جو عرب ہے، یعنی عرب ممالک جو ہیں، وہ ان تک محدود تھی. لیکن اس کمزوری کے باوجود جب جنگ عظیم ہوئی تو وہ جا کر جرمنی کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ساری دنیا ایک طرف ہے تو ترکی اکیلا جرمنی کے ساتھ ہے. تو اس وقت یورپ نے فیصلہ کیا کہ بس بہت ہو گیا، اور سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کا فیصلہ انہوں نے اسی وقت کر لیا. نیکسٹ ملاقات میں یہ بہت ضروری ہے، یہاں سے ہم اس تاریخ کے اس موڑ پر آ گئے کہ جہاں یہ موجودہ مسئلہ جو ہے وہ شروع ہونے لگا تھا. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ کتنی دور کی سوچتے ہیں. اور میں آپ کو ایک جاتے جاتے، لوگ اکثر میرے سے پوچھتے ہیں کہ نقشہ کیسے فلسطین کا، تو میں آج آپ کو ایک یہ چیز بھی بتا دوں، آج کی ریکارڈنگ میں اگلی دفعہ ہو سکتا ہے میں بھول جاؤں. اگر آپ نے دنیا کے وہ سمجھنا ہے نا، تو میں آج آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں. اور یہ جو ہمارا عرب ہے، یہ سینٹر آف دا ارتھ ہے دنیا کا. آپ نے یورپ سے بائی روڈ آنا ہے تو اسی راستے سے آپ آئیں گے. عرب جہاں عرب سے سرزمین سے آپ پوری دنیا میں بائی روڈ جا سکتے ہیں، یہ سہولت کسی اور ملک کو نہیں ہے. تو یہ خطہ اس لیے بھی جو ہے دنیا کا سب سے اہم خطہ ہے. تو اس کو پہچاننا کیسے نقشے میں؟ آپ نے تو آپ کو فرض کر لیتے ہیں میں مکہ میں بیٹھا ہوں اس وقت. اس نقشے کو ذہن میں رکھیے گا، آپ بھی اس کو ذہن میں رکھیے گا. فرض کیے میں مکہ میں بیٹھا ہوں، میرا رخ آپ کی طرف ہے، آپ مدینہ میں بیٹھے ہیں، تو میرا رخ اصل میں مدینہ کی طرف ہے. تو مکہ سے مدینہ یوں سامنے ہے، ٹھیک ہے، مدینہ سے
بالکل اسی سیٹ کے اندر تھوڑا سا آگے جائیں گے تو فلسطین ہے. صحیح. تو اب میں اگر یوں اشارہ کروں کہ یہاں فلسطین ہے تو آپ مجھ سے پوچھیں ترکی کدھر ہے تو میں یوں کہوں گا ترکی، یہ ترکی ہے. یورپ کہاں ہے؟ یہ یورپ ہے. صحیح. اس سے نیچے آ جائیں افریقہ ہے. آگے آ جائیں یہ سارا جہاں میں بیٹھا ہوں یہ عرب ہے. اس طرف چلے جائیں تو یہ چھوٹا سا کر کے آپ یہ پاکستان کا برصغیر کا علاقہ آ گیا. آپ پوچھیں گے کہ جناب وسط ایشیا کہاں ہے؟ یہ قازقستان وغیرہ تو وہ یہ ہیں. تو اب یہ وسط ایشیا، ترکی، یورپ، عرب، افریقہ، برصغیر، اتنا سا نقشہ ہے. لیکن جس جگہ ہم آ گئی ہیں جنگ عظیم، یہ وہ پیوٹل پوائنٹ تھا کہ جس کو مسلمان سمجھ ہی نہیں سکے تھے، اور انگریزوں نے آئندہ کئی سو صدیوں کی منصوبہ بندی کی، کامیاب ہوئے، اور سرزمین عرب کے انہوں نے حصے بکھرے کر دیے. بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ دوبارہ جو مجھے معلوم ہے کوشش کروں گا کہ وہ آپ کو بتا دوں. جی انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو تفصیل کے ساتھ دوبارہ سر بتائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.